Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ MashaAllah. May Allah subhanahu wa ta'ala accept all the worship and whatever any good deed anyone is doing, Allah पाक कबूल फरमाए। आप जो इबादत और इतिकाफ वाले जो कर रहे हैं या घरों में सिस्टर्स कर रही हैं, तो इंशाल्लाह बस ये मुलाकात का मकसद भी यही होता है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बंदा इन दिनों से, इन रातों से फ़ायदा उठा सके, और उसमें जो कुछ रुकावट हो या कुछ पता ना हो, ताकि वो बंदे को इल्म में बंदे में आ जाए, ताकि ये वक्त जो है वो ज़ाया ना हो जाए। तो यही मकसद है। तो जाविया में जो इत्काफ लोग बैठे हुए हैं वो भी सवाल कर सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं, और दूसरे लोग भी जो जिन्होंने किया है वो भी। So all people, mashallah, who have joined, they're welcome, and the purpose of this meeting is to maximize the benefit of these last 10 days and nights. And if there is anything, any obstacle, any confusion, or a person doesn't know what to do, so that they can be guided. So ये मकसद है इंशाल्लाह। سوال پوچھنا ہے کون؟ वॉल्यूम थोड़ा ऊपर कर दें। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا حضرت صاحب، مجھ کو نا وہ 3 کام پوچھنے تھے جو شیطان نے موسیٰ علیہ السلام کو بتائے تھے، وہ آپ نے بیان میں بتائے تھے۔ وہ 2 کام تو بتایا تھا آپ نے، وہ 2 کام بقایا ہو رہ گئے تھے، اور میرے علم ناقص میں اضافہ فرما دیں اگر آپ بتا دیں تو۔ یہ آواز بہت کم آ رہی ہے، آپ نے کہا تھا مجھے۔ اچھا وہ مجھے وہ 3 کام بتا دیں جو شیطان نے موسیٰ علیہ السلام کو توبہ کرتے وقت بتائے تھے۔ جی جی، میں پوچھ رہا ہوں وہ 3 کام جو تھے شیطان نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ توبہ جب کرنے کے لیے آیا تھا تو شیطان نے موسیٰ علیہ السلام کو بتائے تھے 3 کام، ان میں سے ایک تو تھا وہ غیر محرم کے ساتھ تنہائی میں نہیں بیٹھنا، باقی وہ تو 2 کام بتا دیں اگرچہ وہ بیان میں ہم سنے تھے نا میں نے۔ اچھا اچھا، جی ہاں جی، وہ واقعہ بیان کیا ہوگا میں نے، لیکن ابھی میرے ذہن میں وہ نہیں ہے واقعہ، تو میں انشاءاللہ پھر دیکھ کر پھر آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ۔ اصل میرا ایک سوال ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصل میں نے آپ کا بیان سنا ہے جس میں آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کے مراقبہ کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے 6 مراقبہ جات ہیں جو کہ سالک کو اس کے سبق کے ساتھ ساتھ بتایا جاتا ہے، لیکن میرے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کے مراقبات کتنے زیادہ ہیں۔ تو یہ کس طریقے سے سبق کے ساتھ جو ہے ذکر کے ساتھ یہ چینج ہوتے ہیں، اور کس طریقے سے جو ہے وہ مراقبات جو ہیں پہلا کب کرنا چاہیے، دوسرا کب کرنا چاہیے، تیسرا، چوتھا، 5واں، تو یہ اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ جی، یہ جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ جل مجدہ کے نام کے مراقبات ہے، یہ ذکر کے بارے میں ہے کہ جب یہ جو ذکر ہم کرتے ہیں اللہ پاک کا، یہ جو طریق کے متعلق ہے نا، یہ کوئی عام سوال نہیں ہے، یہ تو یعنی اپنا سفر ہے جو روحانی طریق کا، وہ اس کے بارے میں، اس کے متعلق ہے۔ جو بندہ ادھر ان اسماء تک، ان ناموں تک پہنچے تو اس کو وہ پھر وہ طریقہ بتایا جاتا ہے کہ بھئی کس طرح اللہ پاک کے نام سے اور اسماء سے نفع اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو وہ مثال کے طور پر ایک مثال لے لیں، اللہ پاک کا ایک نام ہے الرحمن الرحیم، یہ نام ہے اللہ پاک کے، تو یہ سوچنا مثال کے تو یہ اس میں سمجھایا جاتا ہے۔ اب یہاں نہیں بتایا جا سکتا، یہاں تو ایک عام مجلس ہے، تو یہ تو بذات خود ایک پورا آدھا گھنٹہ یعنی لگتا ہے، وہ اس لیے وہ استاذ بندے کو سمجھاتا ہے تنہائی میں کہ بھئی یہ، کیونکہ اس کے متعلق یہ ہوتا ہے، دوسروں کے متعلق یہ نہیں ہوتا معاملہ۔ لیکن میں کیونکہ آپ نے وہ سوال کیا ہے تو اس کے متعلق کی مثال دے رہا ہوں۔ میں مثال کے طور پر اللہ پاک کا نام ہے ایک
अर्रहमान। तो इस तरह सोचना कि अल्लाह पाक जो है इस नाम की बरकत से, इस नाम की वजह से, क्योंकि अल्लाह रहमान है, रहीम है, अल्लाह ने मुझे पैदा किया आलम अरवा में, मुझे वजूद अता फरमाया। फिर जो है अपनी रहमत से ही, इसी नाम की बरकत से मुझे इंसानों की रूहों में मुझे पैदा किया। इसी नाम, फिर रहमत अल्लाह पाक की, जब मैं दुनिया में आया तो अल्लाह पाक की रहमत, इसी नाम की बरकत से मुझे अल्लाह पाक ने रहमत फरमाई कि मुझे मुसलमानों के घरों में पैदा किया। फिर मुझे जो है उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमाया। तो इस नाम की वजह से मैं गलतियां करता हूं तो अल्लाह पाक जो है वो मुझे वक्त देता है। फिर अल्लाह पाक रहमान कब्र में कैसे होगा कि बंदे को अजाब से बचाएगा या उसकी ये चीज़ें। फिर अल्लाह पाक रहमान जो है हशर में अल्लाह पाक के इस इसम, ये इसम कैसे जाहिर होगा कि उस वक़्त तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह पाक की 100 रहमतें यानी अगर हैं तो एक हिस्सा उसने दुनिया में, और 99 जो है वो क़यामत वाले दिन जो है वो यानी उनका इजहार होगा। फिर इस तरह अल्लाह पाक रहमान जो है वो हिसाब किताब के, तो ये मकसद है। तो हर नाम के जो है बंदा कम अज कम 6 या ज़्यादा भी तो 6 सोचें कि अल्लाह पाक इस सिफत के साथ आलम अरवाह में क्या फ़ायदा हुआ, इस सिफत के साथ दुनिया में क्या फ़ायदा हो रहा है, हमें उस नाम से हम कैसे फ़ायदा उठा रहे हैं। रिज़्क है, अल्लाह पाक रज़्ज़ाक़ है। बरज़ख में किस तरह इस नाम से फ़ायदा होगा, क़यामत वाले दिन इस नाम से फ़ायदा कैसे होगा, और जन्नतों में कैसे होगा। तो ये मुराद होती है उससे। और जो बंदा फिर वो ज़िक्र के उस दर्जे पे जाता है उसको फिर ये मश्क बताई जाती है कि हर नाम के साथ वो फिर जो है इस तरह वो सोच सकता है और ज़िक्र अपना जारी रखता है। तो इंशाल्लाह फिर जो है उसको बहुत फ़ायदा होता है। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हजूर, नमाज में जो है ये कंसेप्ट करना किसी औलिया अल्लाह के मज़ार पे हाज़िरी देना तख़य्युल में, जी और उसके अलावा मस्जिद नबवी, खाना काबा शरीफ और मस्जिद अक्सा शरीफ, ये नमाज में हम कर सकते हैं ऐसा तसव्वुर? नमाज में देखें, बंदा कहीं भी जहाँ कुरान मजीद में जिन चीज़ों का जिक्र है, मिसाल के तौर पर कुरान मजीद में क्योंकि नमाज सूरत फातिहा के बाद कुरान मजीद पढ़ा जाता है ना, तो जहाँ कुरान मजीद जो पढ़ा जाता है तो कुरान मजीद में जो चीज़ें फिर बयान हुई हैं उसी का तसव्वुर करना जो है वो बिल्कुल ऐन मतलूब है। तो उसमें कई दफ़ा अम्बिया का जिक्र होता है, कई दफ़ा औलिया अल्लाह का जिक्र होता है। पिछले नबी ज़ाहिर है फिर वो उनके मज़ारात हैं। और यानी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, यानी मसलन अगर आप सूरत फील पढ़ रहे हैं, अलम तरा कैफ़ा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, क्या तुमने देखा नहीं कि तुम आपके रब ने हाथी वालों के साथ, तो आप हाथियों के बारे में सोच रहे हैं कि अबाबीलों के बारे में सोच रहे हैं। तो वो बिल्कुल जो यानी, लेकिन उससे मकसद, उस जो भी जिसके बारे में भी सोच रहे हैं, मकसद उससे अल्लाह का कुर्ब हो। कि हाथियों के बारे में सोच रहे हैं कि वो अल्लाह का जो है वो एक किस्म यानी अजाब हाथियों पे आया तो मैं भी ये ना करूं, और अगर अबाबीलों का आया तो अल्लाह पाक ने मदद कैसे की। किसी वली का अगर तसव्वुर करेगा बंदा, मसलन हज़रत खिज़र का जिक्र आ रहा है कुरान मजीद में, या हज़रत लुक़मान का जिक्र आ रहा है, या औलिया अल्लाह का, तो वो यही सोचे कि मैं भी किस तरह अल्लाह पाक का दोस्त बनूं, मैं भी अल्लाह पाक की इबादत और इस तरह करूं जिस तरह ये औलिया करते थे असहाबे काफ का। तो इस लिहाज से तो वो जितने भी ये चीज़ें हैं वो सोच सकता है, लेकिन मकसद उनका अल्लाह की तरफ पहुंचना हो और अल्लाह का कुर्ब मजीद पाना हो और अल्लाह की तरफ हदायत पाना हो, उस जगह के यानी वो जगह बजाते खुद मकसद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हुजूर, एक सवाल था कि मतलब जब बंदा किसी महफिल में जाता है तो अदा करके तो जाता है कि जुबान का मतलब दोस्तों के पास जाता है,
زبان کا صحیح استعمال کروں گا، کوئی مطلب ایسے آنکھ کا، کان کا، تو جب مطلب محفل میں جاتا ہے تو 10-15 منٹ بعد وہ مطلب چیز ختم ہو جاتی ہے اور زبان کا غلط استعمال ہوتا ہے، آنکھ کا، کان کا، کوشش بندہ کرتا ہے پھر بھی وہ غلط ہو جاتا ہے۔ تو جب بندہ گناہ چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے بعد پھر گناہ کی زیادہ رغبت پیدا ہوتی ہے، لذت زیادہ آتی ہے کرنے کی۔ تو اس بارے میں کوئی بتا دیں۔ ہاں جی، اس بارے میں نے بتایا تھا کہ دیکھیں اب دنیا میں اکثر بندے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم امیر بنیں، بہت سارے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں ہم ولی بنیں۔ آپ بازار میں جاتے ہیں، آپ کا دل چاہتا ہے میں یہ گاڑی لے لوں، لیکن وہ ہر چیز کی ایک قیمت ہے۔ امیر بننا ہے تو محنت اتنا سال کرنا پڑے گی، اور جو ہے کوئی چیز چاہیے اس کی مثلا 1 لاکھ قیمت ہے وہ دینا پڑے گی۔ تو آپ جو کہہ رہے ہیں اب جنت جو ہے اور اللہ کا قرب یہ مفت کی چیز نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا الف لام میم حسب الناس ان یترکوا آمنا وہم لا یفتنون، کہ کیا لوگ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اور ہمیں آزمایا نہیں جائے گا، اور ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں تمہیں ایسے ہی چلے جاؤ گے اور تمہیں وہ چیزیں پیش نہیں آئیں گی جو قیمتیں ادا کی، جو مطلب تو اس کی قیمت جو ہے وہ ادا کرنا پڑے گی۔ تو قیمت جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس جو گناہ ہے جس کو آپ چھوڑنا چاہتے ہیں، مثلا آنکھوں کا ہے، تو اس کی باہر نکل کر جب آپ جائیں گے زاویہ سے، مسجد سے، دل تو چاہے گا، اگر دل نہ چاہے تو منع کیوں ہو؟ دیکھیں یہ تو منع نہیں، قرآن مجید میں آیا مثال کے طور پر یہ گندے نالے سے گندا پانی نہ پئیں، اس لیے وہ پیتا ہی کوئی نہیں۔ شراب کا آیا کہ شراب کیونکہ اس میں کشش ہے، تو ظاہر ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کشش ہے تو کوئی بات ماننے کا نہ ماننے کا کچھ فائدہ نفع نقصان ہے۔ کشش نہ ہو، وہ تو اللہ پاک نے خود کشش پیدا کی ہے بندوں میں کہ تبھی تو پتہ چلے گا، ورنہ جو ہے ایک مردہ ہے، اس میں کوئی اس میں چیز ہی نہیں، اس کی آنکھیں ہیں، کان ہیں، تو پھر نہ نیکی نہ بدی، مطلب یعنی اس طرح کی چیز۔ تو وہ یہ ہے کہ کشش ہونا جو ہے یہ تو بدیہی چیز ہے۔ اب یہ ہے کہ اپنے بچنا کس طرح ہے، وہ قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ وہ قیمت کیا ہے؟ وہ قیمت ہوتی ہے بار بار کسی عمل کو کرنا۔ مثال کے طور پر ایک گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں آپ، تو اس گناہ کا جب بھی شوق آئے گا، جب دل کرے گا، جوش ہوگا، تو اس وقت جو ہے وہ نہ کرنا، یہ اس کی ایک قیمت ہے۔ پھر بار بار ایسے کرنا، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ، 5 دفعہ، جب ایک حد تک بندہ پہنچتا ہے پھر اس سے وہ چھوٹ جاتا ہے، اس نے قیمت ادا کر دی، اس نے قسطیں ادا کر دی۔ آپ نے فریج لیا، وہ کہتے ہیں جی آپ تو قسطیں دیں گے، یہ 1 لاکھ کا فریج ہے، 1000 روپیہ دیں، تو جب آپ 1000 دیتے جائیں گے، 100,000 جب دے دیا آپ نے تو وہ فریج آپ کو دے دیں گے، کہیں گے آپ کا ہو گیا۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ نیکی کرنا چاہتا ہے، کوئی چیز عادت اپنانا چاہتا ہے، مثلا جی میں تہجد شروع کرنا چاہتا ہوں، یا میں مثال کے طور پر جو ہے کوئی ورد یا کوئی ذکر یا کوئی ایسی کوئی چیز، تو وہ اس کی قیمت بھی ادا کرنا پڑے گی، ایسے نہیں ہوگا۔ ایسے ہوتا تو آپ لوگوں نے اور ہم نے پھر کیا دنیا میں کر رہے ہیں، اگر اللہ ہی نے سب کچھ کرنا ہے؟ آپ خود سوچیں نا، فرشتے سے تو پھر پہلے ہی موجود ہیں اور ہم بھی موجود ہیں، تو اللہ پاک نے تو ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا کہ ان کا کشش بھی ہوگی، دونوں رستے بھی ہوں گے، اور پھر یہ جو ہے قیمت ادا کریں، یعنی مجاہدہ کریں، اور تو ان کو یہ حاصل ہو۔ تو جو تہجد کی یا کسی اچھی چیز کی عادت ڈالنا چاہتا ہے تو وہ روزانہ اس کی قیمت ہے 100 روپیہ، اس کی قیمت ہے 100 دفعہ کرنا، تو وہ 100 دفعہ جب کرے گا، 500 دفعہ کرے گا، وہ اس میں آ جائے گی بار بار۔ اسی لیے یہ جو نماز کا جو ہمیں حکم دیا گیا پڑھنے کا، بار بار پڑھ رہے ہیں، یہ روزے دیکھیں 30 دن، جب 30 دن رکھیں گے تو ایک چیز ملتی ہے۔ تو یہ میری آپ کی سب لوگوں کی خواہش ہے یہ ہمیں مل جائے، وہ ہمیں مل جائے، لیکن ساتھ پھر قیمت بھی ہم نہیں دینا چاہتے۔ تو اللہ پاک فضل کے طور پر کسی کو کچھ دے دے قیمت کے بغیر، جیسے آپ کو مجھے اللہ نے ایک ہیرا دے دیا قیمت کے بغیر، وہ کیا ہے؟ ایمان دے دیا، تو اللہ کا فضل ہے۔ کوئی بندہ، کوئی امیر بندہ آپ کو کوئی انعام دے دیتا ہے، وہ کہتا ہے یہ عید ہے آپ میری طرف سے، 1000 روپیہ اس نے دے دیا، اس کا انعام ہے۔ تو اب
रोज अगले दिन आप फिर चले जाएं ईद के बाद कि हमें जी 1000 रुपया दें, वो कहेगा किस चीज की मेहनत करो तो आपको दूंगा। तो ये बात समझे जो है, यानी ये कैसे आपने उन चीजों को छोड़ना है। आपको तो ये सवाल जो है समझ लें आपका पहले ही जवाब मौजूद है तरीका मोहम्मदिया में। तरीका मोहम्मदिया वाले लोगों को तो ये सवाल करना ही नहीं चाहिए कि वो उनको पहले वो शीट्स के जरिए से, जिक्र के जरिए से वो यही तरीका और यही बात बताई गई कि ये इतने दिन करना है तो आपकी आंख ने कंट्रोल में आना है, इतने दिन करना है, ये 30 दिन की कीमत अदा करनी है तो आपकी जुबान में आना है। और फिर और सातों फिर अज़ा जब एक ही 7 माह में करेगा, भाई ये 7 माह करेंगे तो आपकी ये चीज़ें अंडर कंट्रोल आ जाएंगी। फिर भी अगर आप चाहेंगे तो गलत हो जा सकेंगे, लेकिन अब फिर वो निरी बगावत होगी। ऐसा नहीं होगा कि वो आपके लिए मुश्किल होगा, बल्कि आसान हो जाएगा। तो ये जो आप फरमा रहे हैं, जैसे बंदा जाता है किसी इलाके में, वहां वो बागात देखता है तो उसका भी दिल चाहता है मेरा बाग हो, लेकिन बाग के लिए कीमत बनाने के लिए मेहनत करना पड़ेगी। गाड़ियां देखता है, गाड़ी, भैंसें देखता है, बकरियां देखता है, मेरी भी इतनी बकरियां भैंसें हो। तो दिल की बात है, दिल कर रहा है तो आपको मिल जाए और या मुझे मिल जाए। तो अल्लाह पाक ने इस दुनिया में कई चीज़ों की कीमत रखी है, कोई चीज़ें अल्लाह पाक वैसे दे देता है, तो अल्लाह पाक का फजल है, वो इनाम है, तो वो दे दे तो दे दे। तो इसलिए तो इंग्लिश वाले भी बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, यानी तकरीबन 153 लोग हैं मुस्लिम। तो मैं इंग्लिश में भी थोड़ी सी कर, ये सवाल आपका और इसका जवाब दे दूं। In English, people who actually don't understand English, the brother is asking a question that when we go to good gatherings, we hear about goodness, we hear about good habits, we hear about controlling our eyes, our tongue, and the good deeds. But when we go outside, we are attracted towards other things. We are attracted towards other things, then we end up doing those things, although we do not want to do them, but we still do those sins. We still abuse our eyes and other things. How can we actually keep that up, what we learn in the majalis or in a good gathering? The answer to it is that you have to pay the price for it. It doesn't come, taqwa doesn't become free. You have to pay the price for it. What is the, if you, obviously everyone who goes out, they see a car, they like that car. But why everyone cannot have that car? Because they cannot give the price. You see a house, you want a house, but yes, you have to pay the price. You like anything else, you have to pay the price for it. It has a price to be paid. So what is the price of becoming a wali, or actually achieving taqwa, or becoming a person of tahajjud, a person of taqwa, or a person who is saving himself or herself from all this bad usage of tongue and eyes and mind and things? The price is also like you have price in pounds and dollars, in rupees, in takas, in riyals, in dirham. The price here is the number of repetitions, days. So let's say you want to become a person of tahajjud. Now there's a price to pay, that you pray tahajjud 70 times, 80 times, 100 times. When the price is given, you will have that. If you want to, for example, control your tongue and bring it under control, the price is 70 days, 80 days, or 80 times, 90 times. Whenever you have urge to speak in a bad way, in a ghibat, you stop. So these repetitions is a price. Once you pay this price, this will happen. You have anger issue, you control anger 1 time, 2 times, 3 times by force. When the price is paid 50, 60 times, you will have it under control. So this is the way, that is what we are taught in Tariqa Muhammadiyah. That's why all this sheet system is given, the 7 months, 7 sheets, 7 months, meaning they are about 210, and there are hundreds and thousands of tries which a person does. So Alhamdulillah, this time. Now, obviously everyone wants to be a wali of Allah, but there is a price to pay. Something Allah has given us free, that is fadl of Allah. For example, Allah has given us iman. We didn't pay any price for it. Now, the taqwa thing, Allah is willing to give that as well, but we have to actually pay something
pay, not price ourselves, given by Allah. The ability is also given by Allah. We just have to give back, and Allah Azza wa Jalla actually gives us. From ourselves, we are not spending anything. Even if we spend money in the way of Allah, it is given by Allah Jalla Majduhu. تو یہ ہے. باقی وہ جو بھائی پوچھ رہے تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، تو وہ یہ ہے، وہ اس وقت میرے ذہن میں تھا، میں نے دیکھا ہے کہ شیطان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملا تو اس نے کہا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، تو آپ اللہ پاک سے میرے بارے میں بات کریں. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ پاک سے کلام کیا تو اللہ پاک سے فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ دھوکہ باز ہے، وہ توبہ نہیں کرنا چاہتا، ویسے ہی کر رہا ہے. اگر وہ تم اس کے جھوٹ کو دیکھنا چاہتے ہو تو جا کے اسے کہو کہ آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کر لے. تو موسیٰ علیہ السلام وہ اس کے پاس آئے، اس نے کہا کہ آپ کے لیے تو بڑا آسان، آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی. تم نے کیونکہ پہلے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اب وہ تو وہاں اس طرح نہیں ہے، ظاہری حیات مبارک پردہ فرما گئے، برزخ میں چلے گئے، اب تم وہاں ان کو سجدہ کر لو، ان کی قبر کو، تعظیم رسپیکٹ کے لیے، ادب کے لیے، تو اللہ پاک تمہیں معاف کر دے گا. اب اس نے کہا کہ میں ہنسنے لگا، مذاق کرنے لگا، بھائی میں جب وہ زندہ تھے تو میں نے نہیں کیا، تو اب تو وہ دوسرے جہانوں میں چلے گئے، مذاق کرنے لگا. تو پھر شیطان نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ نے کم از کم، میں نے نہیں بات آپ کی مانی، میں نے شیطانیت کی، میں نے دھوکہ کیا، لیکن آپ نے کم از کم میری بات تو کی، میری سفارش تو کی، تو آپ کا مجھ پر حق ہے. آگے یعنی حق بھی آپ نے میری تو بہتری چاہیے، میں نے آپ نے نہیں لی، وہ میری مرضی، میری شیطانیت جو میں جو کیا، لیکن آپ نے تو میری خیر چاہی ہے. تو اس لیے جو ہے وہ کہنے لگا کہ تم مجھ کو 3 حالتوں میں یاد کیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم کو ان 3 وقتوں میں ہلاک کر دوں. کہ 3 موقع ایسے ہیں کہ خیال کرنا، یہ 3 موقعوں پہ ہی میں اکثر لوگوں کی تباہ کر دیتا ہوں. بڑے بڑے نیک لوگ جو ہیں وہ بہک جاتے ہیں. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام تو نبی تھے، رسول تھے، لیکن پھر بھی وہ کہہ رہے کہ بھئی آپ احتیاط کریں. تو 3 موقعوں پہ، تو اس سے مطلب یہ ہے کہ اگر وہ پیغمبر کو یہ کہہ رہا ہے تو ہمارے جیسے لوگوں کو تو یہ بہت احتیاط کرنی چاہیے. وہ 3 موقعوں پہ شیطانی حملہ ہونا ہی ہونا ہے. ہم پورے 100% الرٹ ہو جائیں کہ یہ بھائی ان اس وقت پھر ہم کچھ ایسا نہ کریں کہ جو یعنی شریعت نے جس کی اجازت نہیں دی. تو وہ 3 وقت کیا ہے؟ ایک تو اس نے کہا کہ ایک تو غصہ کے وقت مجھ کو یاد رکھنا، کیونکہ میرا وسوسہ تمہارے دل میں ہے اور میری آنکھ تمہاری آنکھ میں ہے، میں تمہارے رگ و پوست میں خون کی طرح دوڑتا ہوں. یعنی اس نے کہا غصے کے وقت سمجھو میں تم میں آ گیا ہوں، تم جس نظر سے دیکھ رہے ہو وہ میری نظر ہے، تم جو جوش آ رہا ہے وہ میرا جوش ہے، جو تم سوچ رہے ہو وہ میری سوچ ہے، جو بولنا چاہتے تمہاری زبان میری زبان بن جائے گی غصے کے وقت. تو آپ دیکھ لیں یہ کتنی خطرناک بات ہے. اگر بندے کو پتا ہے تو واقعی بندے تو جب کسی کو غصہ ہے بندے قتل کر دیتے ہیں، رشتہ داروں کو قتل کر دیتے ہیں. ابھی یہ رمضان میں کہ بندے نے اپنے بھائی کو، ماں کو، بھتیجوں کو، یعنی والدہ کو، والد کو، یعنی سب کو قتل کر دیا. تب تو آپ کیا وہ کہتے نہیں بندے کہ بھئی یہ تو شیطان اس میں آ گیا. تو انسان جو ہے یہ شیطان سے بھی کئی دفعہ آگے بڑھ جاتا ہے، وہ کام کرتا ہے کہ وہ جو ہے یعنی عجیب و غریب اور بندہ حیران سوچتا رہتا ہے. تو یہ اس میں خاص طور پر جو ہے یعنی شیطان نے یہ کہا کہ غصے کے وقت تم سب سے پہلے مجھے یاد کر لیا کرو. یاد کرنے سے مراد ہے کہ مجھ سے بچو، یعنی اللہ کی پناہ چاہو، اللہ کی پناہ میں آؤ اور مجھ سے حفاظت مانگو، یعنی میری سے کبھی اللہ مجھے شیطان سے بچا. اس لیے نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو غصے میں دیکھا تو آپ نے فرمایا میں ایک جملہ جانتا ہوں جو اس کی حقیقت جس پر وہ سمجھ آ جائے، جو پڑھے گا، جو مان لے گا تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا.
تو آپ سے پوچھا گیا کہ وہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اب یہ مطلب نہیں ہے کہ زبانی پڑھتے رہو غصہ بھی کرتے رہو، مطلب یہ ہے کہ شیطان الرٹ ہو جاؤ کہ اب شیطان تم میں آ چلا ہے، اس کا اثر ہو سکتا ہے، تو وہ تمہارے اندر آ سکتا ہے، تمہاری زبان پہ بول سکتا ہے، تمہاری آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں غصے والے کی بھی آنکھیں سرخ ہو گئی ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو وہ بھی اگر بندے کی اصلاح نہیں ہوئی تو پھر وہ اپنے نفس کے لیے، مال کے لیے غصہ کرے گا۔ اگر وہ اصلاح ہوئی ہے پھر تو اللہ کے لیے غصہ ہے، اس کا غصہ بھی پھر جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے، شیطان اس سے بھی ڈرتا ہے۔ لیکن اگر اصلاح نہ ہوئی تو پھر یہ غصہ جو ہے وہ پھر شیطان اس میں خلط ملط کر دیتے، اس لیے پھر بندے غلط کام، گالی گلوچ، بعد میں کہتے ہیں جی مجھے غصہ آ گیا، مجھے غصہ آ گیا، تو وہ بندہ خود یعنی اختیار ہوتا ہے اس کا۔ تو یہ شیطان نے ایک بات تو موسیٰ علیہ السلام سے کہی کہ غصے کے وقت، یعنی ان کو کیا، ان کی امت کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے اور اس کے ذریعے ہمیں بھی، کہ وہ صرف وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں اس بندے کے ہاتھ، اس بندے کی آنکھ، اس بندے کے خون کی طرح اس کے اندر دوڑتا ہوں، تو یہ تو جب بندے کو پتہ چل جائے اب مجھے جی شیطان کا قبضہ ہو گیا ہے، یعنی غصے کی کیفیت، جیسے کہتے ہیں کسی میں جن آ گیا ہے، اگر اپنے میں جن دیکھنا ہو تو جب غصہ آ جائے تو سمجھ لو آپ کے اندر جن نہیں، آپ کے اندر صرف شیطان بھی آ گیا ہے۔ تو اس وقت پھر بندہ ہوش سے کام لے کہ اب میں کوئی ایسا کام نہ کروں، خاموشی اختیار کر لوں، لیٹ جاؤں، باہر چلا جاؤں، وضو کر لوں، کوئی ایسا کام میں کروں ہی نہ کچھ، تاکہ جو ہونا ہے غلط ہونا ہے تو بہتر ہے میں آرام کروں۔ اس لیے کہا کہ ابھی کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک تو شیطان نے یہ بات کہی۔ دوسرا اس نے کہا کہ جہاد اور غزوات کی حالت میں بھی سوچا کرو کہ میرا خیال، کیونکہ میں فرزند آدم کے پاس اس وقت جاتا ہوں جب وہ کفار کا مقابلہ کرتا ہے، اور اس کے بال بچے بیوی وغیرہ گھر والے یاد دلاتا ہوں، یہاں تک کہ وہ پھر وہ اللہ کی راہ سے جو ہے بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جب بندہ جہاد کر رہا ہے، جہاد چاہے وہ نفس سے ہو، چاہے وہ یعنی کر رہا ہو بندہ یعنی کفار سے، یعنی جہاد جب یعنی کوشش، جس طرح ابھی آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے، جب بندہ لڑ رہا ہوتا ہے نفس کے ساتھ، بھئی میں نے یہ غلط کام نہیں کرنا، یہ کرنا، تو اس وقت شیطان کہتا ہے کہ جب تم کوشش کر رہے ہوتے ہو اللہ کی راہ میں، تو میرا خیال کہ میں تمہیں اس وقت، یار تمہیں پھر مال نہیں ملے گا، تم دنیا میں تمہیں مزہ نہیں آئے گا، تمہیں جو ہے یہ نہیں ملے گا، تم امیر نہیں ہو سکتے تو اگر یہ نہ کیا اور یہ نہ دیکھا میں نہ محرم کو، یہ چلی جائے گی، اس سے تعلق نہ بنایا تو تمہیں یہ نہیں۔ تو اب وہ یہ چیزیں بندے کو جو ہے وہ جہاد کے وقت یعنی یاد دلاتا ہے، تو اس لیے بندے کہتے ہیں ہم جی اللہ کی راہ پہ چلنا ہے، طریقہ محمدیہ پر چلنا ہے، یہ ایک جہاد ہے۔ وہ پھر وسوسے، یہ کیسے ہوگا، دنیا کیسے چلے گی، یہ وغیرہ چیزیں، اس طرح کی چیزیں وہ ہوں گی تو وہ پھر بندہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ اس نے کہا کہ یہ میں ہوں جو تم سے چھڑا رہا ہوں، تم نہیں چھوڑ رہے، تم تو خدا کو چاہتے ہو، تم تو آخرت میں جنت چاہتے ہو، تو یہ میں ہوں جو تمہیں جو ہے وہ چھڑا رہا ہوتا ہوں۔ تو اس وقت یعنی کس وقت، پہلا تو ہو گیا غصہ، دوسرا ہو گیا کہ جب بندہ طریق کے لیے کوشش کر رہا ہے، اللہ کی راہ میں کوشش کر رہا ہے، مجاہدہ کر رہا ہے، اور یعنی نیک بننے کی کوشش کر رہا ہے، یا میدان جنگ میں بھی وہ ہے کفار کے ساتھ، وہ بیوی بچے یاد دلاتا ہے، یہاں پہ اعتکاف بیٹھے ہیں تو وہ یہ کرے گا، وہ کرے گا، بعد میں یہ چیزیں۔ تو یہ دوسرا یہ، اور تیسرا اس نے کہا کہ غیر محرم عورت کے پاس بیٹھنے سے بچتے رہو، کیونکہ میں تمہارے پاس اس کا قاصد ہوں اور اس کے پاس تمہارا یعنی پیغامبر، یعنی میں پیغامبر بن جاتا ہوں، یعنی پیغام دینے والا۔ اب غیر محرم عورت، اس کو ایک تو ہے دیکھنا، یعنی تنہائی میں خاص طور پر اس نے کہا بیٹھنا یا زیادہ بیٹھنا، وہ بھی خطرناک۔ وہ دیکھیں وہ شیطان کو بھی پتہ ہے کہ یہ خطرناک ہے، ظاہر ہے اس کو کیوں نہیں پتا ہوگا، اس کو تو سارے گناہوں کا پتہ ہے، کیونکہ گناہ وہی جو ہے وسوسے ڈالتا ہے، اس کو پتہ ہے کون کون سی چیزیں بنی آدم کو نقصان دیتی ہیں، تو اس کو ان چیزوں کا علم ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ نامحرموں کے ساتھ بار بار بیٹھنا اور پاس بیٹھنا اور ان کو دیکھنا، یہ تمہیں خطرے میں ڈال دے گا۔ چاہے وہ، اب دیکھیں جو لوگ بندہ بشک باہر محرموں کے ساتھ بھی غیر محرموں کے ساتھ زیادہ بیٹھے گا، وہ بھی متاثر ہو جائے گا۔ شیطان یہ کہہ رہے تم متاثر ہو جاؤ گے، تم جو ہے اس کی ضرورت کا تعلق رکھو، اور ضرورت کے بغیر
ताल्लुक ना, और तन्हाई में ख़ास तौर पर जो है यानी अपनी, वो कह रहा है मुझे याद करो कि वहाँ फिर तुम तो खामोश हो गए, तुम्हारे जहन में भी बुरे ख्याल मैं डालूंगा और तुम्हारी तरफ से उसके जहन में भी ऐसे ऐसे ख्याल मैं डालूंगा और खून की तरह दौड़ूंगा, बस जो तो बंदा तबाही की तरफ आ जाएगा। तो ये वो जो तीन चीजें वो जो पहले भाई ने पूछा है, तो ये उसके मुतल्लिक है ये चीज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सब ये साथी ने अपना अहवाल कुछ लेके भेजा है। मेरा सवाल है, रूहानी मिराज में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दस्ते मुबारक पर 2 मरतबा बैत की है, रहनुमाई फरमा दें। उस्ताद अफजल साहब के ज़ेर साया छींटें भी कर रहा हूँ। अच्छा माशाल्लाह, ये बड़ी मुबारक चीज़ है। बैत यानी समझ लें एक अहद होता है, एक ताल्लुकदारी होती है जो बंदा जाहिर करता है। तो आपने बैत की है रूहानी मेराज में, यानी मुबारक वाली चीज़। अब ये है कि उसका हक अदा करें, उस पर जो है वो उसका उस पर चलें, और साथ जो है शीटे जो कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। यानी यही हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु का, हज़रत अली बिन अबी तालिब रदी अल्लाह अन्हु का रास्ता है, तरीक़ा मोहम्मदिया, ये उन्हीं के फैज़ से है। वो भी इसी सिलसिले के बुजुर्ग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं बल्कि, और उनके ये दिन भी हैं। वो रमज़ान में ही आपने शहादत पाई। तो ये चीज़ बंदे को फ़ायदा देती है। तो आप इंशाल्लाह चलते रहें, यही रहनुमाई है। अगर मज़ीद कोई बात है तो वो आप पूछ सकते हैं। बाकी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल देखें, उन्होंने फरमाया कि ये कहना कि समझना जान लेना मुझे इल्म नहीं, तो फरमाया ये भी आधा इल्म हो जाता है। यानी बंदा ये ना समझे कि मुझे पता, पूछे, और इसमें कोई शर्मिंदगी का इजहार नहीं है कि मुझे नहीं पता, क्योंकि बंदा है, अल्लाह पाक ने इल्म देना है, वो किसी को अल्लाह पाक ने थोड़ा दे दिया, किसी को ज्यादा दे दिया। बाज दफा बंदा भूल भी जाता है अपनी बात। जैसे अभी लेकिन आपको जिंदा मिसाल है, उस भाई ने, वो बेटे ने पहले पूछा मुझे, भाई शैतान का जो किस्सा मैंने ही कहीं बयान किया होगा, बयानों में होता रहता है, तो आपने 3 चीजें बयान की थी, तो एक चीज याद रहेगी। तो मैंने कहा 2 मुझे भी याद कोई नहीं, हालांकि वो मैंने ही बयान की हुई थी। तो अब जो है वो देख ली, याद आ गई, यानी जब देख लिया तो बयान करते, इसमें क्या हर्ज है, इसमें कौन सी मतलब यानी चीज है। तो ये भी बंदों को, बहुत सारे बंदों को ये तकब्बर की वजह से वो, यानी ना वो अल्लाह का कुर्ब हासिल किया हुआ होता है उन्होंने, और ना वो पूछते हैं शर्माते हुए। तो इसमें शर्माना नहीं, मुझे नहीं पता, तो बंदा पूछता है, तो यानी इंशाल्लाह उसको फायदा और नफा ही होगा, जो है इंशाल्लाह जो है कोई ना कोई उसको बता देगा जो बंदा तलब रखता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सब ये एक सिस्टर का सवाल है। एक उस्ताद की हैसियत से अपने तलबा में से दुनिया की मोहब्बत, चीज़ों की मोहब्बत और लोगों की मोहब्बत को अल्लाह ताला की मोहब्बत में कैसे बदल सकते हैं, जबकि आज के बच्चों को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मतवज्जो करती हैं। बच्चे हों या बड़े हों, ये चीज़ें दुनिया में कशिश, जिस तरह मैंने अर्ज की है, वो है कि क्योंकि ये जो रूहें हैं हमारी, इन्होंने, बच्चे तो फिर वो मासूम से मना दिया है कि उन पर अभी वो मुकल्लिफ नहीं है, और रूहें भी उनकी नई नई इस दुनिया में आई होती हैं। तो हमारे रूहें ये आलम बाला में, जन्नतों में, आलम अरवा में जो है वो रहीं उधर, यानी इन्होंने बहुत सारे मनाजर देखे, बहुत सारी चीज़ें देखी। ज़ाहिर है जब वहाँ रहीं तो वो देखती रहीं, मुशाहिदा करती रहीं। दुनिया में भी आई, जाए अरफात के मैदान में। तो अब क्योंकि इन्होंने अपनी दुनिया देखी हुई है, रूहानियत की दुनिया, फरिश्तों की दुनिया, और अल्लाह के कुर्ब के जहां, और फिर जन्नतों के जहां। अब यहाँ बच्चे हों या बड़े, वो जब यहाँ आते हैं तो उनको उन जैसी चीजें नजर आती हैं जैसी उन्होंने पहले देखी होती हैं, अब उनकी रूहों ने। तो उनको जो है ना बागात अच्छे लगते हैं, क्यों? क्योंकि जन्नतों के बाग उन्होंने देखे हैं। उनको खेलना अच्छा लगता है, क्योंकि जन्नत में ऐश और इशरत है, कोई काम काज नहीं। उनको जो है मकानात हमें बड़े बड़े अच्छे लगते हैं, महल्लात, क्योंकि जन्नत में बड़े बड़े महल्लात देखे हैं। उनको खूबसूरत चीज़ें अच्छी, क्योंकि जन्नत में देखे ही खूबसूरत हैं, औरतें हों, मर्द हों, मलाइका हों, उनको अच्छी चीज़ें। उनको कपड़े अच्छे लगते हैं, जन्नत में अच्छे कपड़े उन्होंने देखे, अच्छी चीज़ें देखी, फरागत देखी। और मुसलमान गुनाहगार हो,
بات دو، لیکن اس کو نیک بندے اچھے لگتے. یہ بھی دیکھیں، یہ خوبی ہے. یعنی مسلمان گناہگار ہو یا بد ہو، فاسق فاجر چور جو ہیں، وہ بھی یعنی تھوڑا بہت خیال کرتے ہیں، وہ ولیوں کا نبیوں کا وہ بھی احترام جو ہے وہ کرتے ہیں. یعنی ان کو وہ بھی اچھی لگتی، کیونکہ انہوں نے دیکھے ہوئے یہ نیک جہاں اور نیک. ابھی ایک جگہ میں گیا، یہاں ہمارے ہاں شہر میں ایک سنیار کی جولر کی دکان ہے، تو وہاں وہ اس کا چوری ہوئی سونا جو ہے وہ لے گئے ادھر، جو بھی تھا لوٹ کے. اور وہاں عموماً دکان پہ انہوں نے صدقے خیرات کے لیے، جس طرح آپ دیکھتے ہیں یہ مختلف تنظیمیں چیریٹی کے ڈبے رکھ جاتے ہیں، ایک ادھر 2 3 4، تو 3 4 ڈبے بھی پڑے تھے چیریٹی کے. تو وہ کہتے چور سارا میرا سونا لے گئے، وہ چیریٹی کے ڈبے چھوڑ گئے. تو اب یہ ان کو بھی ہے کہ یہ اللہ کا صدقہ ہے، یہ اللہ کے لیے دیا گیا، تو یہ نہ ہم لیں، مطلب یہ اچھی بات نہیں. حالانکہ ان کو اگر سمجھ ہوتی کہ یہ دوسرا بھی جو ہے ایسے ہی اس کی حرمت ہے، یعنی جس طرح ہے، تو یہ چیز. لیکن وہ اپنے تئیں جو ہے، تو میں عرض کر رہا تھا کہ دل سے جو ہے انسان خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، خوبصورت کردار کو پسند کرتا ہے. کہتا ہے فلاں بندہ بڑا نرم ہے، فلاں بندے میں جو ہے غصے میں بھی وہ بڑا اچھی بات کرتا ہے، فلاں بندہ جو نیک ہے. تو یہ بچے چیزیں جس طرح آپ وہ سوال کر رہی ہیں، یہ چیزیں انسان کے اندر موجود ہیں، اور یہ وہ عالم ارواح کی یاد ہے. اب یہاں یہ امتحان ہے ان بچوں کو بھی یہ بتانا. بچے کہانیاں پسند کرتے ہیں، دیکھیں نا کہانیاں، وہ الف لیلا کی کہانیاں، یہ ادھر ادھر کی کہانیاں وہ پسند کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی کہانیاں. تو ان کو ایسے کہانی قصے سنانا کہ ان کے ذہن، بھائی یہ جو کھلونے، یہ جو چیزیں ہیں یہ عارضی ہیں، اور ہماری کہانی چل رہی ہے، ہم وہاں سے آئے ہیں، ایک بادشاہ نے ہمیں ادھر بھیجا ہے، وہ بادشاہ ہمیں پسند کرتا ہے، وہ چاہتا ہے یہاں محلات میں رہیں، اور ہمیں جو ہے دشمن ادھر آ گیا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح کے بھائی ان کو جو یہاں ان چیزیں ان کو پسند ہیں، بچوں کو یا بڑوں کو، ان کو کہنا کہ یہ جنت میں آخرت میں اعلیٰ درجے کی پائی جائیں گی. بھائی یہاں جو کھلونا چیز لے رہے ہو وہ بہت کم درجے کا ہے، اتنا پرانا ہے، تمہیں نیا اور اچھا ملے گا. تو بچے بھی یہ چیز سمجھ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں بھی اچھی چیز چاہیے. بڑے بھی سمجھ آتے ہیں، بڑے بھی، لیکن ان کو پھر آپ بندہ سمجھا ہی سکتا ہے. دوسرا پھر جو ہے یہ ہے کہ جب وہ، اسی لیے یہ جو روحانی معراج آپ لوگ کرتے ہیں یا کرائی جاتی ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ان بندوں کو کہ وہ اور جہان بھی دکھائے جائیں، اور اچھی چیزیں بھی دکھائی جائیں، اور اچھے ماڈل دکھائے جائیں، تاکہ جو ہے اس کی جو اہمیت ہے دنیا کی وہ کم ہو، تو وہ آخرت کی چیزیں دیکھنا. اس لیے قرآن مجید میں اللہ پاک نے جنت کا جہاں اور جنتوں کا بار بار تذکرہ فرمایا. وجہ اس کی یہی ہے کہ بھئی ان کو جو ہے یہ چیزیں پسند ہیں، تو جب یہ اعلیٰ چیزوں کے بارے میں اللہ پاک نے گویا بتایا، تو وہ بندے پھر جو ہے وہ ادھر کہیں کہ ہم نے ادھر ہمیشہ کے لیے یہ چیزیں حاصل کرنی ہے. تو یہ بچوں کا بھی مسئلہ ہے، بڑوں کا بھی مسئلہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، اور حل اس کا یعنی یہی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، ایک طریقہ جو ہے اس کو حل کرنے کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب اگر 30 سال پہلے بیعت کر کے 10-12 سال فالو بھی کیا، لیکن روح منوس نہیں ہوئی کہ مطمئن ہو جائے، لیکن 4-5 سال پہلے طریقہ محمدیہ میں بیعت نہ کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہوا ہے، اور آپ کی صحبت میں یہ تیسرا سنت اعتکاف کر رہی ہوں. اپنے دل سے آپ کو پیر و مرشد مانتی ہوں، اور سب کو یہی بتاتی ہوں کہ حضرت صاحب میرے شیخ ہیں. کیا مجھے اجازت ہے؟ اگر نہیں تو درخواست ہے کہ اپنے مریدین میں شامل فرمائیں. جی دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اسلام کی بیعت ہوتی تھی، تقوی کی بیعت ہوتی تھی، اور آپ عورتوں سے کوئی ہاتھ پکڑ کے بیعت نہیں آپ نے لی، یعنی آپ نے زبانی بیعت لی ہے. تو بیعت کے لیے وہ ہاتھ پکڑنا تو ایک یعنی ظاہری ایک رسم ہے، اور مردوں کے معاملے میں تو یعنی زبانی بھی، خط سے بھی، جس طرح نکاح ہو جاتا ہے، بیعت جو ہے وہ بھی خط کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے. جیسے دیکھیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے جب اہل کوفہ نے کہا کہ ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے خط، انہوں نے بھی خط بھیجا، آپ نے بھی خط، اور حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا ان کی یعنی نمائندے بن کے.
انہوں نے بھی وہ بیعت جو ہے وہ کر لی تھی لوگوں نے، بہت سارے ہزاروں لوگوں نے، بعد میں وہ مکر گئے اور یعنی نہ چھوڑ دی انہوں نے، تو ان کی بدبختی لیکن کر لی. تو یہی ہے بیعت، یعنی کا مقصد یہ ہے کہ ایک بندے کو آپ اپنا وسیلہ جانے کہ یہ ہمیں اللہ پاک تک پہنچائے گا، یا ہم یہ رہنمائی کرے گا اور ہم اس رہنمائی پر جو ہے وہ چلیں گے، اور یہ ہمیں جو ہے وہ آگے لے کر جائے گا. اور جہاں دل مطمئن ہو، بندہ آپ کو شریعت کے مطابق ہی آگے لے کر چلے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی طرف، تو انشاءاللہ وہی اچھی بات ہے. تو یہ بالکل کوئی حرج نہیں. آپ جو کہہ رہی ہیں، جو استاذ ہوتا ہے جو رستہ بتاتا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی انشاءاللہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں. اور ظاہری طور پر بھی جب موقع ملے بندہ اظہار کر دے، جیسے آپ نے اظہار کر دیا، تو اللہ جل مجدہ آپ قبول فرمائے آپ کا ارادہ. کیونکہ یہ جانیں کہ مقصود تو اللہ کی ذات ہے، معبود وہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معبود نہیں، وہ عبادت کرنے کا نمونہ ہے. یعنی اس لحاظ سے آخری نمونہ، سب سے اعلیٰ نمونہ وہ ہے کہ اس رب کو راضی کیسے کرنا ہے، اس کا نمونہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے. راضی کس کو کرنا ہے اور معبود کون ہے؟ وہ اللہ پاک ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کا نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے کہ کیسے رب کا بندہ بننا ہے. اور استاذ اور مرشد کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نمونے پر ڈھالے، آپ کی چیزوں کو، آپ کے اعمال کو، آپ کی زبان کو، آپ کی آنکھوں کو، آپ کی زندگی کو، آپ کے وقت کو اس ماڈل پر لے جائے. اور ایسے ہی یہ عموماً ہوتا ہے کہ بندوں کے ذریعے اللہ پاک بندوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے، تو پھر جو ہے وہ آسانی ہو جاتی ہے. باقی رب تعالیٰ ہی معبود ہے، مقصود ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو راضی کرنے کے ایک وسیلہ اعظم ہے. اور مشائخ جو ہیں وسیلہ ہیں کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ تک پہنچانے میں، تو اسی پہ بیعت ہوتی ہے. اور اللہ پاک قبول فرمائے آپ نے جو اظہار کیا، تو انشاءاللہ جو ہے آپ اس رستے پہ چلیں، اللہ پاک برکت عطا فرمائے. اب جو لوگ، کیونکہ وقت اب ختم ہو رہا ہے، تو جو لوگ یہ اردو نہیں سمجھ سکے، کیونکہ یہ کافی لوگ یعنی 100-150 بندے ہیں، اگر انہوں نے بھی کوئی سوال کرنا ہے دوسری زبانوں میں، کوئی ہو سکتا ہے کوئی انگریزی والے ہوں، عربی والے ہوں، مختلف جگہوں سے، تو وہ بھی کر سکتے ہیں، ان کو بھی موقع دیں. So those brothers and sisters who do not understand Urdu, or they are from the Arab world or English speaking, they are also welcome to ask any question they have, because actually the session is now inshallah reaching towards actually its closure. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. If a person is going back to work during the last days of Ramadan, how are they able to keep the momentum of the itikaf going in those days while they're at work? Jazakallah. MashaAllah. Hani, it is quite easy. You can keep a momentum of itikaf and Ramadan. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam have taught us that actually, that if a person cannot be in itikaf all the time, let's say now he only 10 days they are trained, they will have to go to work, they will have to go to the families and engage in dunya and all these things. So what they can do is they can block a certain time, 1 hour at tahajjud time, or half an hour any other time. That is your itikaf, to keep the momentum going and the connection live. Because you don't need 10 days now, you just need that even 1 hour, and that will cover you for the 23 hours. So how the momentum can go on? Block a part of your time, and that is your itikaf, that is your communion with Allah, that is your time with Allah subhanahu wa ta'ala jalla majduhu, and that is the time which you spend with Allah jalla majduhu, where you can do dhikr, muraqabah, dua, munajat, any other thing like we do in itikaf. So that is like a revival for you. It's like the food we eat.
If we eat in the morning, then we can survive actually until the evening. So that's like the spiritual food a person gets. So you can keep that environment of itikaf and Ramadan, because let me tell you, Ramadan have barakah because actually the month of Ramadan have come, and month of Ramadan have come, certain blessings actually descend on the face of the earth. Now imagine if the coming of Quran and Ramadan is so blessed, the night time where Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that Allah subhanahu wa ta'ala descends on the first sky as it befits his majesty and makes announcement. Is there anyone who have a need, who want to do istighfar, or in other words, you may say, who want to connect to Allah subhanahu wa ta'ala? What is istighfar? To connection with Allah Jalla Majduhu. Allah says that. So that time you can say is very, very highly blessed when Allah Azza wa Jal descends. So that time you can keep half an hour or block 40 minutes, whatever, and inshallah that you will be able to continue this momentum, inshallah. And then as time goes along, Allah subhanahu wa ta'ala gives this blessing actually through different months, like the month of Shawwal will come. So maybe not whole month, maybe one nafal itikaf, 1 day nafal itikaf one can do actually at home as well to keep a month actually a momentum there, and inshallah a person will actually benefit. जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हज़रत साहब, ये सबसे पहला सवाल था, ये अंग्रेजी में था, वो मैं पढ़ के सुना भी देता हूँ, उसका बैकग्राउंड भी अर्ज कर देता हूँ। ये भाई ने पूछा हुआ है सवाल, इन्होंने मेंशन किया एक फिलोसॉफिकल नावल है हई इब्ने यकदान के बारे में। ये इब्ने तुफैल ने ये नावल लिखा है, ये अवेकनिंग के बारे में है। तो उनका सवाल है, इज स्पिरिचुअल अवेकनिंग थ्रू सॉलिट्यूड और थ्रू एसोसिएशन विद पीपल? ये उनका सवाल है कि भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो है वो सिर्फ सॉलिट्यूड से हासिल हो सकती है या कोई उस्ताद की, टीचर की गाइडेंस ज़रूरी है? तो उन्होंने फिर वो नावल का हवाला दिया है, वो हई बिन यकजान के नाम से वो नावल है, तो इब्ने तुफैल का। तो उसमें वो नावल में बेसिकली यही वो फलसफा है कि भी सॉलिट्यूड के जरिए जो है वो अवेकनिंग हो सकती है। नहीं, ये इंग्लिश समझने वाले हैं साथी या? जी 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 जी, ये इंग्लिश वाले हैं साथी। ओके ओके, इनको फिर इंग्लिश में जवाब दें। In actual fact, what the questioner have asked, that is solitude necessary or actually association with people. Imagine the ideal situation, the ideal way is that under the instruction of guide, you actually stay in solitude, like we are doing itikaf now, or actually you do a retreat under the instruction of a teacher. That is the goal, meaning that is goal, you may say, actually that is the standard, meaning that's how actually things should happen, and a person will achieve, he will be saved from many pitfalls, and will be a shortcut to awakening and illumination. Yeah. If a person doesn't have access to such a person, then better than associating with bad people, being alone and asking Allah subhanahu wa ta'ala Jalla Majduhu, connecting to him and asking him and doing whatever one have, because Allah Azza wa Jal then actually guides the person as well. If the person have the necessary, obviously fard ilm he already have of Sharia and thing, and according to that he spends time, so he will gain. But awakening, what a person will achieve in awakening already is mentioned in the Quran and Sunnah, in that novel, or anyone who is in search of that, they might have to go through a thing, they might discover something, they might not discover something, they might be confused, there might be shaitanic interference. If you ponder over the seerah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, because he did not have any teacher, there was no person who could guide him, so he adopted the way of solitude in the cave of Hira. He used to go 7 days, sometimes in Ramadan as well. At that time, even Sayyidah Khadijat al-Kubra radiyallahu ta'ala anha would go sometime there as well with him, and to serve him. So he now had awakening, illumination,
which is and the awakening, the result of that awakening is Quran and actually Sunnah. So we already have that actually, and where even Shaitan does not have any access to it, it's safe. So already we have that what we should be doing. But to experience ourselves something closeness to Allah subhanahu wa ta'ala, we do itikaf and thing to experience what's already been revealed. So that's why we say we go from ilmul yaqeen, knowing with certainty, we know what is truth, what is falsehood, but to experience it through our eyes, witnessing, or our experience, we go through solitude, so that whatever is written, we also have experienced it. Written is that water is good thing for you and it is nourishing. Drinking water gives you the experience. So that is the way, inshallah, that if you have the option and the availability of a teacher, that's the best thing. If not, then alone person can, but there are certain dangers that you see. Even Rasulullah alayhi salatu wasalam went for so long in cave of Hira, and after 40 years actually but that was, he was a prophet of Allah. We are normal people, we are prone to shaitan and shaitanic influences, but solitude definitely benefits if a person have the right guidelines. Even Musa alayhi salam was called to the Mount Tur to spend 30 days in solitude, but he was not alone. It was Allah was his murshid and guide. So Allah subhanahu wa ta'ala guided him. Similarly, Isa alayhi salam and others as well. So ye hai. So my advice is that actually that novel will be good, but think about Quran is also a story. Quran is also a story. There's novel people write, and Quran is the words of Allah to whom people want to reach. So what can be more better than that? And the prophetic Sunnah is also a story. जी अदर साहब, ये दूसरा सीक्वेंस में दूसरा क्वेश्चन है, ये भी इंग्लिश स्पीकिंग की तरफ से है कि वो पूछ रहे हैं कि if someone wants to gain the closeness of Allah, is there any dua or prayer that one can do to get the boost or courage to achieve the closeness of Allah? Yes, the best dua for closeness of Allah and boost is Surah Al-Fatiha, because that is what Allah Azza wa Jal taught her himself to us to gain his closeness and actually on the Sirat al-Mustaqim. But remember, just dua is not sufficient. Actually, the action and to follow up actually it with the action is also necessary. And that normally Surah Fatiha even says, Ihdina sirat al-mustaqim, sirat al-ladhina an'amta alayhim. Guide us towards the right path. And which is the right path, straight path? The path of those who have been fair, meaning the awliya Allah, anbiya, siddiqeen, shuhada, salihin. So being with them, listening to them, following them, actually helps you to actually go and walk the straight path on Sirat al-Mustaqim. जी अदर साहब, ये एक और सवाल है, ये उर्दू स्पीकिंग की तरफ से है कि हमें आजमाइश और गुनाह का कैसे पता चलेगा कि गुनाह की वजह से मुसीबत है या आजमाइश है? मुसीबत जो आई है वो गुनाहों की वजह से है, उनका यानी अताब है या आजमाइश है? इसका फर्क कैसे पता चलेगा? पहली बात तो ये है कि ये हमारे लोगों का तो ये सवाल हमारा होना ही नहीं चाहिए। हमारा तो यही होता है गुनाहों की वजह से। वो तो अंबिया हो गए या बड़े दर्जे के सहाबा और अहले और औलिया को कोई आजमाइश आ गई दर्जात की बुलंदी के लिए, हमारे तो गुनाह ही नहीं खत्म होते, तो दर्जात की बुलंदी तो बात वो तो अल्लाह दे दे तो यानी बहुत ही बड़ी बात है। ये किसी और दिन मैं तफसील से बयान भी करूंगा। इसमें इसका जवाब हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने दिया है कि मा नज़ला बलाउन इल्ला बिज़म्बी, कि कोई बला मुसीबत नाज़िल नहीं होती यानी हम लोगों पर, यानी अंबिया के अलावा जो लोग मासूम नहीं है, इल्ला बिज़म्बिन, सिवाय गुनाहों की वजह से, वला रफ़ा इल्ला बितौबतिन,
اور وہ اٹھائی نہیں جائے گی جب تک بندہ توبہ نہیں کرے گا. یعنی دونوں آپ نے طریقہ بتا دیا. آپ نے طریقہ بتا دیا کہ مصیبت پریشانی آتی کیوں ہے. عام لوگ جیسے ہمارے جیسے لوگ ہم ہیں, انبیاء کی بات نہیں کر رہا, بڑے درجے اولیاء کی بات نہیں کر رہا, وہ تو واقعی درجات کی بلندی ان کی ہوتی ہے. تو ہمارے لیے جو ہے وہ ایک عذاب, ایک گناہوں کی یعنی مغفرت کا جیسے ایک سبب بنتا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کی برکت سے, کیونکہ یہ امت مرحومہ ہے, تو اس کو بندہ سمجھ لے. ما نزل بلاء الا بذنب, کوئی مصیبت نہیں نازل ہوتی سوائے اس کے کہ بندے کے گناہوں کی وجہ سے. ولا رفع الا بتوبہ, اب اس کو ہٹانے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ صرف وظیفے کرتا رہے, توبہ کرے, یعنی وہ اپنا رستہ بدلے, اپنا عمل بدلے, اپنے وہ ظلم چھوڑے وہ جو کر رہا ہے, تو تب وہ اٹھے گی. اور باقی وہ ورنہ وہ ادھر ادھر ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں عام طور پر, یہ کرو وہ کرو, یہ وظیفہ کرو, اتنا صدقہ دو, اس کو یہ کرو, عمرہ کراؤ. نہیں, حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ جس وجہ سے آئی ہے وہ یہ وجہ نہیں تھی کہ تم نفلی اعمال نہیں کر رہے, وجہ تھی تمہارے گناہ. وہ جب تک نہیں, ولا رفع, یعنی وہ رفع اٹھے گی نہیں جب تک وہ بندہ توبہ نہیں کرے گا. باقی درجات کی بلندی جس کے ہمارے جیسے گناہگار لوگ ہیں, ہمارے اگر گناہ معاف ہو رہے ہیں تو وہ بھی ایک قسم کی درجے کی بلندی ہی ہے, آپ سمجھ لیں. ہمارے ہاں ہمارے لیے تو وہ بھی بڑا ایک اللہ کا فضل ہے. لیکن اس کے علاوہ بزرگوں نے اس کی نشانیاں بیان کی ہیں وہ سمجھانے کے لیے. تو انہوں نے فرمایا کہ جو بندہ کوئی آزمائش کوئی مصیبت آ جائے اور وہ بندے کا دین کی طرف, اللہ کی طرف زیادہ رجحان ہو جائے, وہ زیادہ دیندار بن جائے, توبہ استغفار کی طرف آ جائے, تو یہ اشارہ ہے کہ یہ اس کی آزمائش جو ہے درجات کی بلندی کے لیے ہے. اور جس کی جو ہے وہ سمجھ لیں دینی حالت پہلے سے بھی جلدی, آپ مصیبت پریشانی آ گئی, پہلے وہ کچھ نماز روزہ کرتا تھا وہ بھی چھوڑ بیٹھا, پہلے کچھ ذکر اذکار تھا وہ بھی چھوڑ بیٹھا, اللہ سے دور ہو گیا, دین سے دور ہو گیا, برائی کی طرف چلا گیا اس مصیبت کی وجہ سے, تو یہ سمجھ لیں کہ یہ اس پر عذاب آ گیا ہے, کہ اس کو اللہ نے دھتکار دیا ہے اور اس کو جو ہے عذاب آ گیا اس کے لیے. اور جس کی حالت نہ بہتر ہوئی نہ وہ جو ہے وہ یعنی بری ہوئی, دینی حالت اسی طرح ہے لیکن مصیبت آ رہی ہے, تو یہ اس کی گناہوں کی مغفرت کا ایک وسیلہ یعنی یہ اشارہ ہے. یہ بھی بزرگوں نے ایک طریقہ بتایا, وہ یقینی بات تو پھر اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کیا ہو رہا ہے, لیکن یہ اللہ نے قرآن مجید میں ضرور فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, کہ کوئی بھی مصیبت جو تم تک آتی ہے وہ اسی لیے آتی ہے کہ جو فرمایا کہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی اور غفلت جو ہوتی ہے. یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے بعض چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ کوئی جانور ہے, کوئی چیز ہے, جب اللہ سے ذکر سے غافل تو وہ بندے پر وہ چیز ہوتی ہے, یعنی اس کا نتیجہ ایک آتا ہے. اور انبیاء پر جو ہے وہ ان کے درجات کی بلندی کے لیے, نیک لوگوں پر درجات کی بلندی کے لیے یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ بس حضرت علی کا یہ قول یاد رکھ لیں. دیکھیں ان کی شہادت کے دن بھی ہیں, اب باب العلم ہے, علم کا دروازہ ہے, اور کیسے آپ دروازے حکمت کے کھول رہے ہیں کہ ما نزل بلاء الا بذنب, کہ کوئی بلا مصیبت نہیں نازل ہوتی سوائے گناہوں کی وجہ سے. ولا رفع الا بتوبۃ, اور وہ اٹھائی نہیں جاتی سوائے توبہ کے. تو یہ انہوں نے وجہ بھی بتا دی اور حل بھی بتا دیا, کلیہ بھی بتا دیا. جی حضرت صاحب, وہ میسج آ رہا ہے کہ ٹائم تو کافی زیادہ ہو گیا ہے, تھوڑے سے سوال بھی رہ گئے ہیں, کوئی تقریباً 7-8 سوال بھی ہیں ابھی باقی, تو ہاں کر لیں ساتھی پھر, کہہ رہے جلدی جلدی تھوڑا مختصر سا جواب دے دیتے ہیں. جی 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 یہ ایک سوال ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ ہم سے راضی ہے؟ دیکھیں اللہ پاک نے جو ہے یعنی اصول بتائے ہیں, بھائی میں راضی کیسے ہوتا ہوں. مثلا اللہ پاک نے فرمایا, یہ جو طریقہ محمدیہ میں بتایا جاتا ہے کہ جو بندہ اللہ کو ہر معاملے میں ترجیح دے گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترجیح دے گا, مخلوق پر شفقت رکھے گا اور اخلاص اور حضوری کے ساتھ یہ کام کرے گا, تو یہ اللہ کی رضا کی علامات ہیں. یہ 4 چیزیں
بندہ کیا میں جو بھی معاملہ ہوتا ہے میں اللہ سوچتا ہوں کہ اللہ اس میں کیا مجھ سے کیا چاہتا ہے، میں وہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. کیا میں معاملات میں سوچتا ہوں نبی علیہ السلام مجھ سے کیا چاہتے ہیں، کیا میں وہ کرتا ہوں. کیا مخلوق کے ساتھ جب میرا معاملہ ہوتا ہے تو کیا میں یہ سوچتا ہوں کہ مخلوق کیا چاہتی ہے، یہ فائدہ چاہتی ہے، میں ان کو وہی دیتا ہوں. اور کیا میں یہ سارے کام جو ہے یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں. تو بس یہ اگر جواب ہے تو یہ اللہ کی رضا کی یعنی علامت ہے، یعنی کہ اللہ پہ انہی چیزوں سے راضی ہوتا ہے. اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاہم عند ربہم، کہ جو لوگ ایمان لے آئے، اعمال صالحہ کیے، اور سورۃ اثر میں جیسے بیان ہے پھر وہ دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتے ہیں اور یعنی صبر بھی کرتے ہیں، صبر کی وصیت بھی کرتے ہیں، تو اللہ ان لوگوں سے راضی ہے. تو یہ اللہ پاک نے ٹول تو بتا دیے، باقی انفرادی طور پر اللہ پاک کا کیا فیصلہ ہے وہ ہمیں علم نہیں. وہ ہمیں جو قیامت کے دن جو فیصلے کا دن ہے مالک یوم الدین، اس دن پتہ چلے گا. کیونکہ ابھی مثلا آپ اگر اچھے بھی ہیں، مثلا ایک وقت تھا شیطان سے اللہ پاک راضی تھا، اسی لیے اس کو جنتوں میں لے گیا یا اس کو مقامات دے رہا تھا، تو اس وقت راضی. تو اب کی رضا ہمارے کام نہیں آنے والی، یہ ابدی رضا کام ہے. اگر اب راضی بھی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ راضی رہے، ہو سکتا ہے کل میں گناہگار ہو جاؤں. تو پھر تو اس لیے اب پر اعتماد نہ کریں، اس لیے فخر نہیں چاہیے، تکبر نہیں چاہیے کرنا. بے شک آپ سے اب اللہ پاک راضی ہے، ہو سکتا ہے وہ کل نہ ہو. تو یہ جو ابدی رضا ہے یہ ہمیں کسی کو حاصل نہیں ہے سوائے اس کو کہ جس کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا. مطلب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے سلام بھیجی، جس سے اللہ پاک سلام بھیجے اس سے ابدی اللہ پاک راضی ہے. جنتی جس کو جنت کی بشارت مل گئی دنیا میں نبی علیہ السلام سے، وہ ابدی اللہ پاک اس سے راضی ہو گیا ہے. ویسے تو مطلب بہت سارے لوگوں سے اللہ پاک راضی، لیکن کیا ان سے راضی رہتا بھی ہے بعد میں یا نہیں، یہ اب ضروری نہیں. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی یعنی کہ یہ دن ہے رمضان میں آپ نے پردہ فرمایا، تو آپ کی جو ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ یہ جبریل ہے، حالانکہ آپ کو نہیں نظر آ رہا تھا، عائشہ کو نہیں نظر. لیے دیکھنا مکاشفہ ہونا ہر ایک کے لیے ضروری نہیں ہے. وہ جب مراقبہ کرتا ہے اللہ پاک کسی کو کھول دے تو ظاہر ہے وہ فرماتے ہیں مجھے نہیں نظر آ رہا تھا. نبی علیہ السلام فرمایا عائشہ کہ یہ جبریل ہے اور یہ آپ کو سلام دے رہے ہیں. تو فرشتے جس کو سلام کریں وہ بھی یعنی رضا کی علامت ہے. یہ تو ایک ہے اب راضی ہونا، وہ تو آپ کو بتا دیا یہ 4 چیزیں ہوں، لیکن کیا کل یہ 4 چیزیں آپ میں ہوں گی یا نہیں یہ کوئی آپ کو بھی نہیں پتا. اس لیے کبھی فخر نہیں کرنا. باقی اہل جنت جب جنت میں جائیں گے تو اللہ جب رب کا دیدار حاصل ہوگا، کتنی بڑی نعمت ہے. تو اللہ پاک فرمائے گا کیا جنتیوں کوئی اور چیز چاہیے، وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں جنت ہر چیز مل گئی، آپ کا دیدار مل گیا، اب اس سے اور زیادہ کیا چیز ہے. اللہ پاک فرمائے گا اس سے بھی میں بڑی نعمت تمہیں دینے والا ہوں. وہ کہیں کہ یا اللہ وہ کیا ہے. فرمایا آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، ہمیشہ راضی رہوں گا. تو یہ تو وہاں ملنے والی چیز ہے. ابدی رضا، عارضی رضا وہ میں نے آپ کو بتا دیا، جس کے لیے ہم سب کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے. تو انشاءاللہ اس پر محنت کریں اور ساتھ اپنے دل کی طرف بھی توجہ رکھیں کہ اگر آپ کا دل اللہ کی رضا پہ راضی ہے تو اللہ بھی آپ سے راضی ہے. یہ بھی ایک علامت ہوتی ہے دل کے، دل بھی بتاتا رہتا ہے اصل بندے. جی اور کوئی بات ہے تو پوچھ لیں. Other brothers and sisters who do not understand Urdu, they also welcome to ask anything or anything they want to ask as well. جی حضرت صاحب یہ 2 سوال ہیں کسی ساتھی نے پاکستان سے پوچھے ہوئے. کیا پہلا سوال ہے کیا گناہ کا بار بار موقع ملنا آزمائش ہے، اور دوسرا سوال ہے اسی سے جڑا ہوا ان کا کہ کیا گناہ کی وجہ سے ہمارے کام رکتے ہیں، جیسے کام میں بزنس میں جو ہے وہ گھاٹا ہونا یا کام رکنا. 2 سوال ہیں ان کے جڑے ہوئے ایک دوسرے سے. ہاں دونوں سوالوں کا جواب جو ہے وہ ہاں میں ہے بالکل. یعنی بار بار موقع ملنا یہ آزمائش ہے، اللہ پاک اس بندے کو اور بلند کرنا چاہتا ہے، یعنی اسی لیے آزمائش آتی ہے. اور بالکل گناہ کی نحوست بالکل دنیا میں ظاہر ہوتی ہے مختلف مصیبتوں
جیسے ابھی پہلے جو حضرت علی کا قول ہے جو فرمایا کہ بلا نازل ہوتی ہے گناہ کی وجہ سے، تو وہ ہو سکتا ہے کہ بندے کے دنیاوی کاموں میں بھی وہ اس کے اثرات بالکل ہوتے ہیں۔ جی حضرت صاحب سوال تو ہیں ابھی بھی، دو ایک سوال اور ہیں، لیکن ٹائم کافی زیادہ ہو گیا ہے، تو جیسے آپ حکم چلیں فرمائیں۔ انشاءاللہ پھر یہ کل انشاءاللہ یہ سوال آپ نوٹ کر لیں، تو کل بھی اسی ٹائم مجلس ہوگی انشاءاللہ جی 5 بجے، تو اس میں یہ سوال جواب دے لیں گے۔ اور ساتھ ہی اگر کیونکہ ہمارے ہاں وقت کا کافی فرق ہے، ہمارے ہاں سمجھ لیں ابھی یہ 2:30 ہونے والے ہیں، 1 بجے سے ہم شروع ہوئے ہیں، یعنی رات کا وقت ہے، تو یہاں کچھ لوگ ہمارے آرام کر رہے ہیں، میں سوچا چلو فائدہ ہو جائے لوگوں کو، تو اس لحاظ سے تو آپ لوگوں نے بھی ابھی آرام کرنا ہے، تو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے آپ سب کو، اور جہاں جہاں بھی بیٹھے ہیں۔ اب یہ ہے کہ یہاں تو ہم دور دور ہیں، اللہ پاک قیامت کے دن نیک لوگوں کو اپنے لیے جو محبت اللہ سے اللہ کے لیے کرتے ہیں محبت، ان کو اکٹھا کرے گا، جنتوں میں اکٹھا کرے گا، اور وہی اصل دنیا ہے، وہی اصل جہاں ہے۔ یہاں تو ہر بندے کا ایک مختلف معاملہ ہے، مشکلات ہیں، آزمائشیں ہیں، لیکن پھر بھی ہم جو ہے اس لڑی میں پروئے ہوئے ہیں، اس ہیروں کی لڑی میں، کہ جو اللہ کی محبت کی لڑی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی، ادب کی، عظمت کی لڑی ہے، تو اس میں اور اللہ پاک ہم شکر کرتے ہیں اللہ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی اور اپنے توحید عطا فرمائی، نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا فیض اور عقیدہ اہل بیت کی محبت ہمیں نصیب فرمائی، اور صحابہ کی محبت، اولیاء اللہ کی محبت، اور جو ہے نیک لوگوں کی محبت، اور رستہ دکھلایا۔ آپ دیکھیں گے جتنے لوگ، بہت سارے لوگ بھٹک رہے ہیں، اس وجہ وہ کسی نہ کسی کو چھوڑ بیٹھے ہیں، یا وہ اللہ کی توحید میں گڑبڑ کر گئے، کوئی نبی علیہ السلام کی شان میں وہ نہیں صحیح طرح وہ یعنی قائم رکھ رہے اس کو اپنا عقیدہ، کوئی صحابہ کے بارے میں بد زبانی کر رہے ہیں، کوئی اہل بیت کے بارے میں، کوئی ولیوں کے بارے میں لگا ہوا ہے، اچھا جی اب فلاں ولی نے یہ کر دیا، فلاں فلاں، تو یہ پھر بدبختی کی علامت ہوتی ہے بندے کی۔ تو یہ ہستیوں کے ساتھ اچھا تعلق یہ بھی اللہ کا جو اللہ کی نعمت ہے، اور ساتھ ہی اللہ پاک نے جو رستہ دکھلایا وہ بھی، اور اللہ پاک ان مشائخ کے درجات کو بلند کرے، سیدنا عبدالعزیز دباغ، سیدنا عبدالقادر جیلانی، اور جتنے ہستیاں انہوں نے بھی اسی طرح وقت گزارا سیکھتے سکھاتے ہوئے۔ تو یہ So inshallah, before we end, so that no one is waiting, because I know when one does not understand the language, they have difficulty and they get bored. So lastly, in the last few minutes, I give opportunity to any person who doesn't understand Urdu, they want to mention anything in Arabic or English or any whatsoever, they are welcome. The last few minutes are given to them, and then we just end with the dua, inshallah. کوئی ہے تو نہیں کوئی سوال anything؟ Assalamu alaikum wa rahmatullah. How can one recap the most important, how can one reap the most amount of benefit during and after this retreat from home? Yes, as I mentioned, it's very easy in a way that every retreat we teach the methodology which you can use to actually keep up with the benefits and revive the benefits. So after every retreat, you are given 5 amal, you are taught how to do what you have to do in 24 hours. If you keep up with those amal, and inshallah, these benefits will stay with you. And as I was mentioning earlier on I think someone asked, if you want to
these barakahs to remain, then block some time in 24 hours, especially at the time of tahajjud, half an hour or 1 hour, and let yourself be free and cut away all distraction, phone, TV, people, everything. This is only your time for Allah, because that connection will keep your connection alive in the next 24 hours. And the amals which will be given the retreat, they are actually exactly for that reason what you are asking for, inshallah. جی حضرت صاحب جزاک اللہ خیر. 100 تقریباً 151 پارٹیسپینٹس نے پارٹیسپیٹ کیا ہے, تو دعا فرما دیں پھر ہمارے لیے سب کے لیے. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ, اور کل بھی انشاءاللہ چلو مختصر ہوگی, لیکن یہ مجلس جو ہے وہ کر لیں گے کچھ دیر کے لیے. یہ برکت اور رحمت والی راتیں ہیں, دن ہیں, اور یہاں ساتھی جو ہے ایک دجال اور دجالی فتنہ اور اس کے متعلقہ جو امور ہیں اس کے بارے میں ان 10 دنوں میں سیکھ رہے ہیں, تو چلو ان لوگوں کو بھی تھوڑا مستفید کر دیں گے انشاءاللہ انہیں مجالس میں, تو کچھ نہ کچھ ان کو بھی پتہ چل جائے, اور انشاءاللہ اللہ پاک برکت دے. چلیں, الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات, اللہم لک الحمد کما انت اہلو, وصلی علی سیدنا محمد کما انت اہلو, وفعل بنا ما انت اہلو, فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ. یا ارحم الراحمین, by your fadl and grace, have mercy upon us at this time of rahmah, at this time of barakah, at this time, Ya Rabbal Alameen, by your fadl and grace. Grant us the goodness of this world and hereafter, and we seek your closeness and pleasure. Ya Rabbal Alameen, اپنے فضل و کرم و احسان سے یہ بابرکت ساعتیں ہیں تہجد کے وقت کی, کہیں اشراق کا وقت ہے, کہیں کوئی وقت ہے, سارے وقت تیرے ہیں, تو ہمارے قریب ہے, ہم تجھی سے امید رکھتے ہیں, تجھی کو پکارتے ہیں, اور تجھی سے یا رب العالمین اپنا تعلق رکھنا چاہتے ہیں. تو سننے والا ہے, سمیع البصیر ہے سب کی. یا ارحم الراحمین, تو نے سنا, تیرے بندے تجھے چاہتے ہیں, تیرا قرب چاہتے ہیں, تیری رضا کے بارے میں سوال کر رہے ہیں, تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں, جنتوں میں تیرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں. وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے لیے گناہ عذاب ہے یا مجاہدہ ہے. یہ یا رب العالمین, ہم تو جاہل ہیں, اندھے ہیں, تو علیم ہے, حکیم ہے. یا اللہ تو اپنے پاس سے ہمیں علم عطا فرما. ہمارے پاس کچھ نہیں, نہ عمل ہے, نہ اخلاص ہے, کوئی ہمارا دعویٰ نہیں, باتیں ہیں وہ بھی وہ اس طرح نہیں جس طرح ہونی چاہیے. ہم تو تیری تعریف نہیں کر سکتے, تیری حمد نہیں بیان کر جس کا حق ہے. یا ارحم الراحمین, رحم فرما, فضل فرما, ان لوگوں کو اپنے پاس سے اپنا قرب نصیب فرما, اپنی رضا نصیب فرما, اپنی دوستی نصیب فرما, حسن عبادت نصیب فرما, اپنے پاس سے علم عطا فرما, شفا نصیب فرما, اور اچھی نیتیں ہمیں رکھنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین, یا ارحم, دنیا آخرت کی بھلائی, حضور علیہ السلام نے جو خیر کی دعائیں مانگی اس میں ہمیں حصہ عطا فرما, جس شر سے پناہ چاہیے ہمیں پناہ عطا فرما. اللہم اغفر لنا ورحمنا ولوالدین ولمشائخنا ولجمیع امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ناؤ انشاءاللہ ابھی یہاں درود مجلس شروع ہونے والی ہے ہماری زاویہ میں, وہ بھی آن لائن, وہ ٹی ایم لائیو فیس بک پیج پہ جائے گی, تو جو حضرات چاہیں اس میں بھی شرکت کر سکتے ہیں. درود اور سلام کی اور ذکر کی, مراقبہ دعا کی مجلس جو ہے ابھی یہ 2:30 بجے, یعنی after 5 minutes it will start. So those just for actually information I'm mentioning. تو ابھی inshallah now there will be a majlis of durood and dhikr and durood wa salam starting now inshallah just after 5 minutes or so on the Facebook page TM Live and some others. So inshallah those who wish they can participate in that as well. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. جزاک اللہ خیر.